مامون کے زمانے میں جب قذاب پکڑا گیا جس نے وضع احادیث کیا تھا اور اس کو سزائے موت ہونے لگی، تو اس نے کہا امیر المومنین مجھے تو سزائے موت ہو جائے گی، لیکن میں نے جو لاکھوں حدیثیں گھڑی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مامون نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابن المبارک کو بلا لوں گا، وہ ایسا نکال کے رکھ دے گا، ایک روایت بھی جھوٹی چلنے نہیں دے گا۔ اس نے کہا میری روایتیں گھڑی ہوئی، لوگوں میں پھیلی ہوئی، چل چکی ہے۔ مامون نے کہا آپ کو ہمارے علماء کی شان معلوم نہیں ہے، وہ خاص حفاظ حدیث ہے۔ اس نے کہا مرنے سے پہلے یہ نظارہ دکھاؤ۔ ابن المبارک کو کہا گیا، اس نے کہا میں کل فلاں ٹائم آتا ہوں دربار میں، آپ کاذب کو ایک طرف بٹھا لیں۔ اور ابن المبارک نے اعلان کیا کہ جزیرے میں جتنی حدیثیں ہیں سب لوگ آ جائیں، سنانے لگے، اور انہوں نے نشان لگائے کہ یہ واقعات، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر کمرے میں بند کاذب کو کہا گیا تو جہاں تک لکھ سکتے لکھے۔ جب دونوں مجموعے ملائے گئے ایک نکلے، بالکل ایک نکلے، وہی وضع اور کذب بالکل علیحدہ کر لیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کوئی ایسی تفسیر آپ دکھا سکتے ہیں جسے آنکھیں بند کر کے آپ کہے کہ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، تو تفسیر کبیر غازی والی دکھائیں گے۔ اس کیسی تفسیر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نہیں ہے، امکان نہیں ہے کہ کوئی قیامت تک لکھ سکے، ایسی جامع ترین ہے وہ، مگر وہ روایات کے لیے نہیں ہے، وہ درایت کے لیے۔ وہ جو آیتیں جوڑتے ہیں اور ان کا حاصل نکالتا ہے، تعجب ہوتا ہے جیسے وحی سے لکھ رہا ہو۔ لیکن جب کبھی روایت نقل کرتے ہیں تو ہم حیران ہیں۔ اور جہان انور شاہ صاحب جیسے آدمی جو فرماتے تھے ما تعرض لی مشکل فی القرآن الا والفخر تعرض الیہ قبلی، مجھے قرآن میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، جب دیکھ لیتا ہوں راضی پہلے چھیڑ چکا ہوتا ہے۔ یا مرحبا علی الراس والعین، شان ورشا جیسے وسیع الاطلاع۔ وہ فرماتے تھے کہ بس جب مشکل دیکھتا ہوں تو تفسیر کبیر کے اوراق آگے پیچھے کر کے مواتن ضرور امام رازی نے اس کو اٹھایا ہوتا ہے، ورنہ شاہ صاحب جیسے آدمی آسانی سے تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ علم بہت زیادہ ہے، سارا جہان علم آنکھوں کے سامنے ہے۔ دنیا میں نے ایک شخص ایسا دیکھا ہے، حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ، جن کو تفسیر کبیر ایسی یاد تھی جس طرح آپ کو اور ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے، پوری یاد کر کے۔ ہم نے پوچھا تھا کہ کیسے یاد ہو گئی؟ فرمایا یہ پتہ نہیں تھا کہ کبھی یہ تفسیر اتنی عام ہوگی، سب کے پاس ہوگی۔ ایک نسخہ ملا تھا اور وہ مجھ سے لینے لگے، 6 مہینے کی مدت مانگی، 6 مہینے میں رٹ لی۔ آپ دیکھ لیں 100 سال میں بھی کوئی یاد نہیں کر سکتا، غضب کا حافظہ تھا۔ 2 آدمیوں کی یادداشت پر میں متحیر ہوں، مولانا مفتی محمود صاحب کے حفظ حدیث پر، کہ وہ سیاسی آدمی وزیر اعلیٰ رہے، ہمیشہ میدان سیاست جلسوں میں آگے پیچھے ہیں، لیکن احادیث ان کو حفاظ حدیث سے زیادہ یاد تھی، بہت زیادہ یادداشت تھی، بے انتہا۔ طالب علموں سے سنا تھا کہ 22,000 احادیث سندن متنن یاد کر چکے ہیں، اور یہ بعید نہیں ہے، وہ لوگ جو قریب رہے وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اور حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی کا حافظہ تفسیر کبیر میں خاص، اسماعیل حقی بروسوی، یہ کچھ کمزور اقوال نقل کرتے ہیں، اس لیے مولانا سرفراز خان سے مدظلون نے بعض تصنیفات میں ان پر قدح کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے حضرت شیخ نے لکھا ہے۔ کتاب بہت قیمتی ہے اور بہت کام کی ہے۔ حضرت کا یہ خیال ہے کہ یہ بدعت کی طرف مائل ہے۔ اصل میں
یہ سما کے قائل تھے بہت سخت. بادشاہ نے طرابلس کے بادشاہ نے ان کو کہا کہ علماء متفق ہے کہ سما ناجائز ہے. سما سمجھتے ہیں؟ قوالی. اس نے کہا ہمیں بغیر قوالی کے نہیں رہ سکتا. بادشاہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے. تو یہ طرابلس کے جزیرے میں پھر انتقال کر گئے, شاگردوں سمیت وہی منتقل ہوئے. بشریت کا سخت قائل ہے, منکر بشریت کی تفسیر میں تکفیر کر چکا ہے, اور نبی اور ولیوں کے لیے غیبدانی کے قول کرنے والے کو بھی کافر و مرتد لکھا ہے. اندازہ لگائے کہ عقائد میں محکم ہے یا نہیں. البتہ وہ جو سما کی بحث آتی ہے وہاں اپنے ٹنگ ٹکور میں دلائل دبا کے رکھتے ہیں. یہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے. خود قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کے مجوزین میں سے ہیں. اس مسئلے پر طلبہ علمی بحث دیکھنا چاہے تو حکیم الامت مولانا اشرف علی کا ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہے حق السما. تفسیروں میں عموماً بے احتیاطی رہی ہے, خاص کر تفسیری واحدی اور کشاف بیضاوی, انوار التنزیل و معالم التنزیل, ان میں نقد نہیں ہے. اصل میں یہ احادیث اور روایات کی کتابیں نہیں ہیں, بلکہ یہ درایت اور فن تعریب اور ترکیب کی کتابیں ہیں. یہ اس مقصد کے لیے ہمارے طلباء کو پڑھاتے ہیں کہ انہیں استشہاد آ جائے, شعراء پہچان لے, علم فن کو سمجھ لگے کہ اس آیت میں کون سا فن جاری ہے. خود امام رازی اور امام غزالی رحمہم اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کفال ضعف الحدیث ان ينقلہ الغزالی او الرازی. کسی حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ لوگ نقل کریں. فن درایت میں ائمہ ہیں اور فن روایت میں کافی کمزور ہے. آفرین ہے محدثین پر اور فقہا پر کہ انہوں نے ان کے احترام کے ساتھ ان کے ضعاف سے بچنے کی کوشش کی. اس مسئلے پر طلبہ علمی بحث دیکھنا چاہے تو حکیم الامت مولانا اشرف علی کا ایک رسالہ ہے, اس کا نام ہے حق السما. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.